اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان۔ آج 16 دسمبر پاکستان کا سیاہ دن۔ آج کے دن آرمی پبلک اسکول پشاور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب تک ہماری زندگیاں ہیں یہ دن ہم ایک بلیک ڈے کے حوالے سے یاد کرتے رہیں گے۔ وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بھائی اور وہ باپ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائے، کہ جنہیں ابھی بہت کچھ کرنا تھا، جنہوں نے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا تھا۔ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو، ماں کی خواہش ہوتی ہے، باپ کی خواہش ہوتی ہے، لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچہ پال پوس کے بڑا کر تو لیتے ہیں، لیکن بچے جاتے ہیں گھر سے اسکول اور واپس نہ آئے۔ خداوند عالم یہ دن دوبارہ نہ آئے، یہ دن ہم بھلا نہیں سکتے۔ آج کا دن سیاہ دن ہے۔ ہم نے ٹریبیوٹ دینا ہے ان ماؤں کو کہ جو آج تک اپنے بچوں کی راہ دیکھ رہی ہیں، کہ میں نے تو اسکول تیار کر کے بھیجا تھا کہ بیٹا جب تم آؤ گے میں تمہارا پسندیدہ کھانا بناؤں گی، جو تمہیں پسند ہے وہ تمہیں کھلاؤں گی، کیونکہ میرے راج دلارے ہو تم، میری آنکھ کے تارے ہو تم۔ لیکن کیا پتا تھا کہ وہ بچے گھر لوٹ کے آئیں گے تو، لیکن پھر واپس نہ آئیں گے۔ وہ آئے اس لیے تھے کہ پھر کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ ناظرین کرام، میں اپنی گفتگو کو جتنا سمیٹنا چاہوں سمیٹوں گا، کیونکہ میرے گھر کا خود میرے بڑے بھائی ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے گھر سے کوئی گیا ہو، جوان گیا ہو۔ وہ ماں کیسے بلا پاتی ہے اپنے جوان بیٹے کو، کہ جس کا خواب، جس کے سہرے کی آس ہوتی ہے، جس کی شادی کی آس ہوتی ہے، وہ ماں کیسے اپنے بچوں کو بلا سکے گی۔ آج کا دن سیاہ دن ہے اور میں ان ماؤں کو ٹریبیوٹ پیش کروں گا کہ دیکھیں، پشاور کا واقعہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن ایسی کئی مائیں ہیں پاکستان کی کہ جن کے بچے جاب پہ جاتے ہیں، لیکن اسنیچنگ کی واردات میں ان کو مار دیا جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کی واردات میں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ ان ماؤں کا کلیجہ چر جاتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ان کا جواں بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ قیامت کا دن، بلکہ وہ دن نہیں کہوں گا، وہ اس دن کے بعد سے اس ماں کے لیے قیامت ہوتی ہے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس بات کے بعد کہ وہ ماں مرتی ہے، روز مرتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے کہ بچے کس طرح سے اپنے ماں باپ سے جاتے ہیں اور پپا ہمیں کچھ دیجیے، ہمیں پیسے دیجیے۔ ماں باپ پیسے دیتے ہیں بچوں کے اسکول جانا تو وہاں کچھ لے لینا، گھر سے ناشتہ کریے۔ کچھ لوگ بچے نہیں جاتے، لیکن یہ وہ بچے تھے کہ جنہوں نے آس لگائی ہم کچھ کریں گے، کچھ بنیں گے، پاکستان کا نام روشن کریں گے، لیکن وہ گھر لوٹ کے تو آئے، لیکن وہ ایسے لوٹ کے آئے کہ پھر شہر خاموشہ میں جا کے ٹھکانہ لگا لیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ماں کیسے زندگی گزارے گی، بہنیں کیسے زندگی گزاریں گی، پروردگار کو جو منظور۔ ناظرین کرام، میں چلتا ہوں اپنے مہمانوں کی جانب۔ یہ بھی ایک ماں ہے، اس ماں کا میں تعارف کرواؤں۔ آپ کا تعلق ایجوکیشن سے ہے اور ٹیچر بھی ہیں، ہزاروں سینکڑوں بچے انہوں نے پڑھائے ہوں گے، لیکن وہ بچے آتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا بھی ایک بیٹا، وہ بیٹا کہ جو ان کی آنکھوں کا تارا تھا، جو راج دلارا تھا، بہت پیارا تھا، قاضی طلحہ صدیقی۔ فوٹیج آپ نے دیکھی ہوں گی، ایکسیڈنٹ میں ان کی موت واقع، میں تو شہادت ہی کہوں گا، کیونکہ ناگہانی موت جو ہوتی ہے وہ شہادت ہی ہوتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں محترمہ عظمیٰ آصف کا۔ السلام علیکم باجی۔ باجی کیسے مزاج ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ سے کیا بات کروں۔ درد، دکھ یہ رہتا ہے،
لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، یا پروردگار جو تیری رضا. لیکن ماں کے لیے کیا وقت ہوتا ہے یہ ایک ماں جانتی ہے. ہم پشاور کے بچوں کی اگر بات کریں تو وہ بھی تو مائیں تھیں. بالکل. اپنے بچوں کو اسکول کا بیگ دیا، ٹفن دیا کھانے کا کہ بیٹا جاتا ہے، بیٹی جاتی ہے. لیکن ایک ماں آپ بھی تو تھیں. جب طلحہ نے اس دن آپ سے ملاقات کی ہوگی تو آپ کے کیا احساسات؟ دیکھیں قدرتی عمل ہے، جب کچھ ہونے والا ہوتا ہے نا تو ماں کے دل میں ایک الگ ہی وسوسے آتے ہیں، ایک الگ ہی سوچ آتی ہے. تو باجی آپ کے دل میں کچھ ایسا آیا تھا؟ نہیں ابرار، میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں آیا تھا. الحمدللہ 5 وقتہ نمازی ہیں ہم لوگ. صبح اٹھے، ناشتہ کیا. ناشتہ ساری زندگی آخری دن تک انہوں نے میرے ہاتھ سے کیا ہے. بس جاتے ہوئے جب میں نے ان سے کہا کہ اپنا خیال رکھنا، پانی میں مت جانا، تو ان کے یہ الفاظ تھے، یار اماں مجھے بڑا تو ہونے دو، ہر وقت یہ کرنا وہ کرنا. میرے پاس فون آیا ہے، میں وہاں پہنچی ہوں، مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ اب یہ اس دنیا میں نہیں رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ کی رضا میں راضی و رضا. ہم نے اسے راضی خوشی اللہ کے حوالے کر دیا. باجی آپ کی آنکھوں کے آنسو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رضا تو ہے، لیکن وہ لمحہ، وہ وقت کیا ہوگا کہ جب آپ کو آپ کے بھائی نے کہا ہوگا کہ عصمت طلحہ اب ہمیں نہیں رہے. وہ کیا وقت تھا باجی آپ پہ؟ میں ان ماؤں کے لیے یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک ماں ہیں، بہت مضبوط ماں ہیں. میں آپ کا جواب لیتا ہوں لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے شارٹ بریک کا. کہیں مت جائیے گا کیونکہ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکا ہوں. ہمارے درمیان ایک ماں موجود ہے، وہ ماں کہ خود ٹیچر بھی ہیں. گفتگو آج بڑی سینسٹیو ہے، وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اولاد کا درد صرف ماں سمجھ سکتی ہے، خود پالتی ہے. لیکن آج کل کی جو اولاد ہے ناظرین کرام، میں ان کو بھی شامل گفتگو کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں آنے کے بعد ماں سے دور ہو جاتے ہیں. بھئی ماں کو وقت دیجئے. ماں کچھ نہیں چاہتی آپ سے، وہ صرف آپ کا تھوڑا سا وقت چاہتی ہیں. وہ یہ چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا جب گھر آئے نا مجھ سے پوچھ لے. صرف پوچھنا ہی تو ہے آپ کو بھائی، پھر جائیں کچھ بھی کریں، زندگی میں مگن ہو جائیے، لیکن ماں باپ کو وقت دیجئے. ماں جی آپ کی طرف آؤں گا کہ جب پتہ چلا آپ کو کہ طلحہ خالق کی حقیقی سے جا ملے، آپ گھر پہ تھیں یا ہاسپٹل میں تھیں؟ ہم ہاسپٹل میں تھے اس وقت. ہاسپٹل پہنچے تھے ہم. وہاں پہنچ کے ہمیں یہ خبر ملی، وہ پکنک پہ گئے تھے، واپسی پہ ایک گاڑی ٹکرا گئی، ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. ہم نے اپنی امانت، جو اللہ کی امانت ہمارے پاس تھی، ہم نے اس کو راضی خوشی اللہ کے حوالے کیا. اپنی بڑی بیٹی کو اطلاع دی میں نے، بیٹا ایسا ایسا ہو گیا ہے. میری ایک بہت قریبی ساتھی ہیں، میں نے ان کو فون کیا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، تم لوگوں کو بتا دو. پھر میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ ہمت تمہیں خود کرنی ہے. تھی ہمت آپ میں؟ آپ بڑے میں نے دعوے کریے ہمت نا کی. یہاں پر کہ میں میں نے نے پروردگار کے حوالے میں کر نے دیا. ہمت اس ہمت لیے تھی کی آپ کے اندر؟ بیٹا کہ ہم جب کوئی نعمت ملتی ہے نا تو بڑی خوشی خوشی لیتے ہیں. اور میں اس بات پہ کامل ایمان رکھتی ہوں کہ دینے والا بھی اللہ پاک ہے اور لینے والا بھی اللہ پاک ہے. تو ثابت قدمی جو دکھانی ہے نا، وہ اس وقت دکھانی ہے جب ہم سے کوئی چیز لے لی جائے. ہائے ہائے ہائے. اگر اس وقت آپ اللہ کی رضا میں راضی و رضا ہیں تو شاید اوپر، ویسے بھی ماؤں کے پیروں تلے جنت ہے، لیکن شاید اس وقت کی ایک چھوٹی سی صبر، ایک چھوٹی سی نیکی ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. چونکہ نہ ہم لینے پہ قدرت رکھتے ہیں، نہ ہم دینے پہ قدرت رکھتے ہیں. تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، جو اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ ہم جیسے خاکی بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. لیکن باجی ساری باتیں ٹھیک ہیں، اللہ پاک سے کوئی بھی منکر نہیں ہے. اس نے دنیا بنائی ہے. نبی پیغمبر نہ رہے تو ہم بے تو شک بے خاکسار ہیں. شک، بالکل. لیکن ماں کی بات کر رہا ہوں میں. ماں سے تو آپ جھٹلا نہیں سکتی نا. ماں دیکھیں، ماں کا لفظ جب آتا ہے نا تو آٹومیٹکلی درد آ جاتا ہے. ماں، اولاد کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ماں جو ہوتا ہے نا، اب وہ ماں لفظ آپ کو مل نہیں رہا. دیکھو ماشاءاللہ میری 2 بیٹیاں بھی ہیں، وہ لفظ تو مجھے ابھی بھی مل رہا ہے. بیٹا، لیکن بیٹے کی اگر بات میں کر رہا ہوں. تمہیں حقیقت کی نظر سے میں کہہ رہا ہوں بتاؤں، بیٹیاں تو ہوتی ہیں، لیکن بیٹا تو ماں باپ کا بالکل فخر ہوتا ہے. بیٹیاں تو پرایا تن ہے، انہوں نے تو چلے. بیٹا تو آپ کے ساتھ رہتا ہے، بیٹا تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بیٹا تو ماں باپ کا خواب ہوتا ہے. لیکن وہ بیٹے کے منہ سے نکلا ہوا لفظ نا، امی، ممی یا ماں، کیا کہا کرتے تھے وہ آپ کو؟
وہ مجھے مما کہتی تھی. وہ مما سنائی دیتا ہے اب وہ چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ سے سنا جائے؟ بالکل چاہتے بھی ہیں, اور شاید آپ یقین نہ کریں کہ اکثر اوقات ہم لوگ جب اوپر اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں تو بالکل ایسی آواز آتی ہے مما کھانا دے دیں, یار مما آپ سنتی نہیں ہیں, اور وہ آواز صرف میں نہیں سنتی, ہائے ہائے وہ آواز ان کے اچھا. والد بھی سنتے ہیں, ان کی بہنیں بھی سنتی ہیں, اور سب ایک ساتھ پوچھتے ہیں یہ طلحہ بولا تھا نا. تو بس یہ ہے. اور ہو اگر آپ حقیقت کی نظر سے پوچھیں تو شاید 1.5 2 سال گزرنے کے باوجود میں آج تک سول اسپتال کے اسی کمرے میں کھڑی ہوں جہاں مجھے یہ پتا چلا تھا اوئے ہوئے. کہ اب طلحہ اس دنیا میں نہیں رہا. ناظرین کرام, آج میں کیا کہوں کہ ماں ہے نا نہیں نکل پا رہی. بے شک نماز پڑھتے ہیں ہم, پروردگار کو راضی کرتے ہیں, لیکن وہ جو مما کا لفظ ہے نا آج بھی ان کو سنائی دیتا ہے, اور وہ شہید ہے. اور آج جن ماؤں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ مائیں ہیں کہ جن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں کہ اولاد دے دی, لیکن اس کے باوجود ہمت دیکھیے کہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم جب لیتے ہیں ہنسی خوشی تو پروردگار کو دینا بھی تو ہے. جب نبی پیغمبر نہیں رہے, جب نواسے رسول نہیں رہے, کیا محبت تھی رسول خدا کی اپنے نواسے سے, جب وہ نہ رہے تو ہم تو خاکسار ہیں, ہماری تو حیثیت اوقات ہی نہیں. اسلم پرویز بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. اسلم بھائی آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں, یقیناً ہماری بہن کی بھی آنکھیں نم ہو رہی ہیں. یہ وہ خلا ہے جو پوری ہو ہی نہیں سکتی, یہ وہ کمی ہے کہ جسم کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. ان ماؤں کو ہم نے آج ٹریبیوٹ دینا ہے, والدین کو بھی. دیکھیں مائیں تو ہیں لیکن مائیں جو ہیں, دیکھیں ہمیشہ ایک بات میرے دماغ میں رہتی ہے کہ جنازہ کوئی بھی ہو, وہ بھائی کا ہو بیٹے کا ہو, لیکن ادھورا رہتا ہے کہ اس کے اوپر اگر بین ماں نہ کرے. کیا کہیں گے ابرار بھائی؟ میں خود آ رہا تھا اس پروگرام میں تو میں یہی پریشان تھا کہ میں کیا الفاظ ادا کروں گا ان ماں باپ کے لیے کہ جن کے لخت جگر سے بچھڑ گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. پھر ایک ماں بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی ہیں, یہ بھی سمجھ میری بہن ہے, اور ان کا پورا جو حادثہ ہوا بچے کے ساتھ وہ بھی میرے سامنے ہوا, سب مجھے معلوم ہے کہ ایک لمحے کی رپورٹ ہے میرے ساتھ. تو اتنا دردناک یہ سارا سلسلہ تھا کہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے ان ماں باپ کو سلام پیش کروں اور ان کو دعا دوں یا کیا کہوں ان سے. میں میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن بہرحال یہ ماں بھی بیٹھی ہے, ان کی ہمت کو بھی سلام, اور وہ ماں باپ بھی جن کے لگتے جگر بچھڑ گئے ان کو بھی میرا سلام ہے, اور ان کے صبر کو بھی سلام ہے کہ اللہ نے یقیناً ان کو اتنا صبر دیا کہ وہ کچھ کہہ نہ سکے ہوں گے یقیناً اپنی اولاد سے آخری لمحوں میں بھی. اور دوسری بات یہ کہ میں ایک بات اور خاص طور پہ کرنا چاہوں گا. یہ حادثہ تھا جو بھی تھا ہو گیا, لیکن ایک دردناک بہت غم دکھے گیا ہے پوری دنیا کو. یہ دن رہتی دنیا تک ہمیں یاد رہے گا. یاد رہے گا. تو بس میں ایک گزارش کروں گا ان ایجنسیوں سے جو ان درسگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں, جو گورنمنٹ آف پاکستان ان پہ خرچہ کرتی ہے, تو سخت الفاظ سے میں ان سے کہوں گا کہ ان درسگاہوں کی حفاظت کریں, کیونکہ جو لخت جگر وہاں پل رہے ہیں وہ اس قوم کا سرمایہ ہے. انہوں نے آگے جا کے اس قوم کے ہاتھ پرویز بھی آپ کی آنکھوں کے رکھنا ہے. آنسو, اور آپ تو دیکھیں ہم تو یہاں بات کر رہے ہیں بیٹھ کے, آپ یہ دیکھیں کہ ان گھروں کے جن گھروں کے چراغ بجھ گئے یقیناً ان ماؤں کے لیے آج کا دن کیسا ہوگا. اور جب بھی جون کا مہینہ آئے گا جی ہاں, تو عظمیٰ باجی کے گھر پہ وہ قیامت کا منظر ہوگا. بالکل قیامت. جب 16 دسمبر آئے گی تو پشاور کے جو بچے ہیں, آرمی پبلک اسکول کے جو بچے ہیں, ان کے والدین صحیح بات, جو آج تک راہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے بچوں کی بالکل کہ وہ ابھی آئیں گے, آگے کوئی تو سوال کریں گے. بالکل صحیح بات. اسلم بھائی بڑا عجیب مرحلہ ہے. باجی مجھے بتائے گا کہ آپ کے اسکول میں بچے ہیں, آپ پڑھاتی ہیں ان کو, بچے ماں باپ کو چھوڑ کے جب اسکول آتے ہیں نا تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو ماں ہی ملے, ان کا ٹیچر اگر کوئی فیمیل ہے تو ماں کی شفقت ہو, اگر کوئی میل ہے تو باپ کی شفقت ہو. تو جو اساتذہ ہیں وہ بچوں کو کہتے ہیں نا کہ استاد کا درجہ ماں باپ کا درجہ ہے. بالکل ایسا کوئی اسٹوڈنٹ آپ کا طلحہ کے جانے کے بعد جو آپ کے بہت قریب ہو, جسے آپ دیکھ کے خوش ہوتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اسے کامیاب کرے, ہوتا ہے نا ہر ٹیچرز کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے.
بالکل ابرار، مجھے پڑھاتے ہوئے الحمدللہ 32 سال ہو گئے ہیں، اور میرا خیال سے طلحہ تو دنیا میں بہت بعد میں آئے ہیں. میں نے ہر بچے کو، ہر بیٹے کو، ہر لڑکے کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا ہے، اور آج تک ہمارے جو شاگرد ہیں وہ ہمارے پاس اسی طریقے سے موجود ہوتے ہیں. اور طلحہ کے جانے کے بعد سے جو بچے پڑھ کے بھی جا چکے ہیں وہ اسی طریقے سے آتے ہیں اور ملتے ہیں. اس سال ریسنٹلی آپ کے علم میں ہوگا دہلی گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کی فرسٹ پوزیشن جی آئی ہے جی جی عبد جی الرافع طارق. جی جی طارق طلحہ کے جانے کے بعد ان کے والد صاحب نے کہا کہ عظمیٰ یہ اب تمہارا بیٹا ہے، اور اس بچے نے بھی ثابت کر کے دکھایا کہ وہ میرا بیٹا ہے. تو عبد الرافع جو ہیں وہ طلحہ کے جانے کے بعد سے اور فرسٹ میرے پوزیشن ساتھ حاصل فرسٹ کی پوزیشن انہوں نے ماشاءاللہ حاصل کی. اور ماں باپ کے بعد روحانی ماں باپ جب ہم کہلاتے ہیں تو ہم اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنی مامتا اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو بھی دیں، اپنے طالب علموں کو بھی دیں، اور آپ بہت الحمدللہ ہم شکریہ، دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. باتیں بہت ساری تھیں کیونکہ ایک وقت کا تقاضا ہوتا ہے، ہمیں وقت کے اندر رہتے ہوئے ان ماؤں کی بات کرنی تھی، ان بچوں کی بات کرنی تھی. اور میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ تو ماں ہیں، آپ کا بیٹا تو آپ نے کھو دیا، کھویا نہیں، وہ زندہ ہے، شہید کبھی مرتا نہیں ہے. آپ ان ماؤں کو کیا میسیج دینا چاہیے کہ جن کے بچے ابھی اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں شہید ہوئے، ایکسیڈنٹ کی واردات جس میں وہ ہم سے جدا ہو گئے، ان ماؤں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی. بسم اللہ. گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل زمیں، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. آج کی تاریخ بہت سارے حوالوں سے بہت امپورٹنٹ ہے. کئی واقعات ہیں، ذکر کرنا طویل ہو جائے گا بات کو کرنا. میں اپنی ان تمام بہنوں کو جو اپنے بچے کھو چکی ہیں، یا وہ تمام بہنیں جو پشاور والے واقعے میں آج تک اس بات کی منتظر ہیں اور آج تک وہ بستے اور وہ جوتے اسی طریقے سے اپنی جگہ رکھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم شہداء کی مائیں ہیں اور ہم جنت میں اپنے بیٹوں سے انشاءاللہ ملاقات کریں. ناظرین کرام، یہ آنسو جو ہے یہ ایک ماں کے آنسو ہیں. جنہوں نے ان کی گود کو اجاڑا ہے وہ کبھی سکون حاصل نہیں کر سکے ہیں. اسلم بھائی، آپ کچھ آخر میں میسیج دینا چاہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ جو والدین جن سے وہ بچے آج کے دن بچھڑے ہیں، اللہ ان کو صبر عطا کرے، اور باقی یقیناً ان کی اور بھی اولادیں ہوں گی تو ان کی پرورش میں کوئی کمی نہ ہونے دیں. اور دوسری بات جو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جو ایجنسیاں جو درسگاہوں کی خاص طور پہ بالکل آپ کا میسیج جا چکا ہے یہ. جی جی، اس کو ناظرین کرام، بڑا اہم ٹاپک لے کے چلا ہوں، اور پروردگار مجھے الفاظ عطا کرے کہ میں ان بچوں کے لیے بات کر سکوں، ان ماؤں کے لیے بات کر سکوں جنہوں نے اپنے لگتے جگر کھو دیے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. جب وہ وقفے سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.